أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین طہ و یاسین ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین وحجت اللہ علی الخلق اجمعین. روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. اللہم عجل لولیک الفرج ولعنت اللہ علی اعدائہ من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی قرآن المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. اولئک علیہم صلوات من ربہم واولئک هم المہتدون. صدق اللہ المولانا الکریم. عزیزان محترم، آج جس موضوع پر ہم آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، یہ موضوع عام طور سے بہت کم پیش کیا جاتا ہے یا بالکل ہی مطرح نہیں ہوتا، اور میری ساری کوشش یہی رہے گی ان دروس میں، خصوصاً ماہ مبارک رمضان میں، کیونکہ یہ دروس ہو رہے ہیں تو ایسے عناوین پر گفتگو ہو، ایسے عنوانات پر گفتگو ہو جو ہمارے اور آپ کے لیے استفادے کا سبب بنے، اور اس ماہ مبارک رمضان کی برکت سے ہمارے علم میں اضافہ ہو. اسی وجہ سے میں نے ان موضوعات کا انتخاب کیا ہے جو یا تو مسائل جدیدہ ہے، یا اگر موضوعات کے ذیل میں توضیح المسائل میں بھی ان موضوعات کو ذکر کیا گیا ہے تو عوام کے بیچ میں، مومنین کے بیچ میں اسے بہت زیادہ مطرح یا پیش نہیں کیا جاتا. میری ساری کوشش یہی ہوگی کہ میں اس کو اپنے اس کم وقت میں آپ کے سامنے خلاصے سے کچھ باتیں پیش کر سکوں، کیونکہ عنوان بہت وسیع ہے، عنوان بہت عریض ہے، تو گفتگو کا دائرہ بھی ویسا ہی ہونا چاہیے. مگر 20 منٹ 25 منٹ کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ ان مطالب کو آپ کے سامنے رکھیں، تاکہ آپ ان مطالب سے استفادہ کرتے ہوئے آپ کے ذہن میں جو سوالات آئیں اس کو آپ نوٹ کیجئے گا، اور آپ جب یہ درس نشر کیے جا رہے ہوں تب آپ یہ سوال کر سکتے ہیں، اور اگر اس وقت ہم خود آن لائن ہوں گے تو کوشش کریں گے کہ آپ کو اس کے جوابات اسی وقت دیے جائیں. اور اگر کسی وجہ سے ہم آن لائن نہ ہو سکے تو اور بعد میں جس ادارے کی جانب سے یہ درس نقل کیے جا رہے ہیں، یہ اسپیچز، یہ تقاریر آپ حضرات تک پہنچ رہی ہے، آپ حضرات اپنے سوالات ان کے ذریعے سے بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ان تمام سوالات کے جوابات آپ تک پہنچائے جائے. عزیزان محترم، جس عنوان کے ذیل میں آج گفتگو ہونی ہے اس عنوان کو پیش کرنے سے پہلے میں ایک مقدمہ پیش کر دوں، تاکہ آپ کے لیے یہ واضح ہو جائے کہ ہم کس عنوان کے قریب جا رہے ہیں اور ہماری آج بحث کس عنوان کے قریب ہوگی. ہر مذہب میں، ہر مسلک میں، ہر ملک میں انسان
دو حالات سے گزرتا ہے، یا وہ زندہ ہے یا وہ مر گیا ہے۔ زندہ ہے تو اس کو مکان کی ضرورت ہے، گھر کی ضرورت ہے، ہماری زبان میں اس کے لیے جھوپڑی کی بھی ضرورت ہے، محل کی بھی ضرورت ہے۔ یہ انسان زندہ جو ہے وہ زندہ انسان کے لیے ہے، وہ انسان جو سانس لے رہا ہے اس کے لیے اس مکان کی ضرورت ہے، اس گھر کی ضرورت ہے، چار دیواری کی ضرورت ہے، جہاں اس کے آرام کی بھی باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے، آسائشوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ لیکن ہر مذہب کا ماننے والا، ہر انسان کے لیے یہ حکم ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو ہر انسان اس دنیا سے جائے گا ایک نہ ایک دن واپس، تو وہ کسی بھی مذہب کا ہو، اس کو موت آنی ہے۔ جب موت آ جائے گی اور جب وہ دنیا سے چلا جائے گا تو مختلف مذاہب میں اس میت کے ساتھ، اس شخص کے ساتھ جس کی سانسیں بند ہو گئی ہے، الگ الگ سلوک کیا جاتا ہے۔ بعض مذاہب وہ ہیں جو جانور کے حوالے کر دیتے ہیں ہمارے اجسام کو، ہماری جسموں کو، ہمارے شریروں کو، ہمارے باڈیز کو۔ بعض مذاہب وہ ہیں جو آگ کے حوالے کر دیتے ہیں، آتش کے حوالے کر دیتے ہیں، اگنی کے حوالے کر دیتے ہیں، اور وہ جسم جل کر خاکستر ہو جاتا ہے۔ بعض مذاہب کسی اور عنوان سے شاید کرتے ہوں، جیسا کہ الگ الگ قبیلے والے، الگ قوم و خیش والے، الگ الگ مذاہب والے، ان کے اپنے الگ الگ عنوانات ہو سکتے ہیں۔ ہمیں اس بحث میں نہیں جانا ہے کہ یہ خود ایک مستقل پوری بحث ہے کہ کون سا مذہب اپنی میت کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ یہ ایک تحقیقی بحث ہے، آپ جائیں اس پر تحقیق کریں۔ لیکن کئی ایسے مذاہب ہیں جو اپنی میتوں کو زمین میں دفن کرتے ہیں، مٹی میں دفن کرتے ہیں، قبر میں دفن کرتے ہیں، گڑھے میں دفن کرتے ہیں، چاہے وہ باکس کے اندر رکھ کر دفن کی جائے، چاہے کفن میں لپٹ کر دفن کیا جائے، چاہے اس کے لیے قبر کتنی گنجائش کے حساب سے کھودی جائے، مستحبات کا بھی خیال رکھا جائے، احتیاط بھی کی جائے۔ وہ ساری چیزیں جو ہوتی ہے مختلف جگہوں پر، کہیں پر مٹی میں مٹی ملائی دی جاتی ہے، اور کہیں پر اوپر ہو سکتا ہے کہ کچھ رکھ کر مٹی سے بند کیا جاتا ہو۔ الگ الگ مقامات پر الگ الگ طریقے ہیں۔ جو حضرات دنیا گھومتے رہتے ہیں ان کو اس بات کا علم ہے کہ میت کو جو دفن کیا جاتا ہے وہ کیسے کیسے دفن کیا جاتا ہے۔ دفن ہو جانے کے بعد اب میت کو ہم نے قبر میں دفن کر دیا، اس کو اس مکان میں پہنچا دیا جس کو قبر کہتے ہیں، جس کو مرقد کہتے ہیں، جس کو لحد کہتے ہیں، جو انسان کی آخری جگہ ہے جہاں اسے ہمیشہ رہنا ہے، ابدی زندگی اسے وہیں گزارنی ہے۔ جب تک یہ بدن سلامت ہے، قبر کے اندر سلامت ہے، پھر ختم ہو گیا، پھر یہ بات ختم ہو جاتی ہے۔ ہم سے پہلے کتنی نسلیں آئیں چلی گئیں، ہمارے بعد کتنی نسلیں آئے گی ہمیں نہیں پتہ، سبھی کے ساتھ یہی سب ہونے والا ہے۔ لیکن ایک بحث جو اس وقت میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں فقہی عنوان سے، احکام اور شریعت کے عنوان سے، وہ ہے نبش قبر، نون بے شین، نبش قبر، قبر کا کھولنا۔ ایک مرتبہ میت کو دفن کر دینے کے بعد، ایک مرتبہ جب میت کو سپرد لحد کر دیا گیا، سپرد قبر کر دیا گیا، اس کی مرقد بن گئی، اس کی قبر بن گئی، کیا دوبارہ قبر کا کھولنا جائز ہے؟ یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ یعنی قبر دوبارہ کھل سکتی ہے کیا؟ اس کو شریعت نے جائز مانا ہے کہ قبر دوبارہ کھول سکتے ہیں، اور کھول سکتے ہیں تو کن کن وجوہات، کن کن وجہوں سے دوبارہ قبر کھولی جا سکتی ہے؟ یہ ایک عنوان ہے آج کے ہمارے اور آپ کے لیے۔ میں آپ کے سامنے آج اس مسئلے کا پہلا مسئلہ پیش کر دوں۔ کسی مسلمان کا نبش قبر یعنی اس کی قبر کا کھولنا، خواہ وہ بچہ یا دیوانہ ہی کیوں نہ ہو، حرام ہے۔ یعنی اگر بچے کی بھی قبر ہے، اگر وہ شخص جو میت ہے، جو مر گیا ہے، وہ دیوانہ ہی تھا، عاقل نہیں تھا، پاگل تھا، یا بچہ تھا، تب بھی
کیونکہ پاگل تھا قبر کھودی جا سکتی ہے؟ جی نہیں. کیونکہ وہ بچہ تھا کیونکہ قبر کھودی جا سکتی ہے؟ جی نہیں. دونوں صورتوں میں بھی عام حالات میں قبر کا دوبارہ کھودنا جائز نہیں ہے، حرام ہے. ہاں اگر اس کا بدن مٹی کے ساتھ مل کر مٹی ہو چکا ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. یعنی کئی سال گزر گئے، کئی عرصہ گزر گیا، بہت سا وقت گزر گیا. بعض مٹی وہ ہے جو میت کو بہت جلدی گلا دیتی ہے، بعض مٹی وہ ہے جو تھوڑا تاخیر لگتی ہے. جہاں ٹھنڈی ہے جن ملکوں میں، وہاں میت تھوڑا تاخیر سے گلتی ہے یا مٹی میں مل جاتی ہے، وقت لگتا ہے. جہاں وقت کم لگتا ہے وہ جگہ جہاں مٹی گرم ہوتی ہے، جیسے ہمارے ملک کے عزیز ہندوستان میں عام طور سے جو تخمینہ لگایا گیا ہے وہ 15 سے 20 سال کا ہے. کہ اگر 15 سال ہو چکے ہیں، 15 یا 20 سال کا عرصہ گزر چکا ہے اور اب وہ مٹی میں مل چکی ہے میت، تو دوسری میت اگر دفن ہونی ہے تو 15 سال کے بعد 20 سال کے عرصے تک یا اس کے بعد دوبارہ اس قبر کو کھودا جا سکتا ہے دوسری میت کو دفنانے کے لیے. یہاں اجازت دی گئی ہے، کوئی حرج نہیں ہے. البتہ بعض وہ لوگ جن کو ہم بہت عظیم مقام دیتے ہیں، جن کا رتبہ ہے، جن کا ایک وقار ہے اسلام کے اندر، ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے، ان کی قبروں کے بارے میں الگ حکم ہے. عام مومنین کی قبروں کے بارے میں الگ حکم ہے. امام زادوں، شہیدوں، عالموں اور صالح لوگوں کی قبروں کو اجاڑنا، خواہ انہیں فوت ہوئے سال ہا سال گزر چکے ہوں اور ان کے بدن خاک ہو گئے ہوں، اگر ان کی بے حرمتی ہوتی ہے تو حرام ہے. یہ مسئلہ ہے. شہیدوں کی قبروں کو اجاڑنا، امام زادوں کی قبروں کو اجاڑنا، علماء، مراجع اکرام، مجتہدین اور صالح اور نیک لوگ، بندے متقی اور پرہیزگار لوگ، ان کی قبروں کو اجاڑنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے کتنا بھی عرصہ کیوں نہ گزر گیا ہو. ان کی قبروں کی حفاظت کی جائے گی. ان کی قبروں کو اگر یہ مانا جائے کہ ان کی قبروں کو کھودنا بے حرمتی ہے، اگر یہ مان لیا جائے تو پھر دوبارہ ان قبروں کو نہیں کھودا جا سکتا. بے حرمتی جائز نہیں ہے کسی بھی قبر کی اور کسی بھی ان بزرگان کی، چاہے وہ شہید ہوں، چاہے وہ صالح بندے ہوں، چاہے وہ امامزادے ہوں، چاہے علماء اور مراجع ہوں. ان کی قبروں کی بے حرمتی کی اجازت نہیں دی جا سکتی اگر قبر دوبارہ کھودنا بے حرمتی مانا جاتا ہے. تو یہ ایک بات مسلم ہے کہ قبر جو کھودنے کا مسئلہ ہے، نبش قبر کا مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم دوبارہ قبر کو نہیں کھود سکتے، دوبارہ قبر کھولنے کی اجازت نہیں ہے ہمیں، چاہے وہ بچے کی ہو یا نابالغ کی ہو یا دیوانے کی ہو، سوائے اس کے کہ عرصہ گزر گیا، مٹی ہو گئی، اور اس کے بعد اگر کسی اور کو دفن کرنا ہے تو وہاں اجازت ہے. مگر اس میں بھی جن باتوں کی رعایت کرنی ہے وہ بزرگان ہیں جنہیں ہم ایک عظیم مرتبہ دیتے ہیں، عظیم رتبہ دیتے ہیں، ان کی عظمت کے ہم قائل ہیں، ان کی بزرگی کے ہم قائل ہیں، چاہے وہ شہداء ہوں، چاہے وہ امامزادے ہوں، پھر وہ یا علماء اور صالح بندے ہوں، نیک بندے ہوں، متقی اور پرہیزگار لوگ ہوں. اگر ان کی قبروں کو کھودنا بے حرمتی مانا جاتا ہے تو پھر یہاں بھی وہی حکم ہوگا کہ ہم ان کی قبروں کو نہیں کھود سکتے، چاہے کتنا بھی عرصہ گزر گیا ہو، چاہے 15 سال ہو چکے ہوں، 20 سال ہو چکے ہوں، 100 سال ہو چکے ہوں، 1000 سال ہو چکے ہوں. تو ان کی قبروں کو دوبارہ کھولنا اگر بے حرمتی مانا جاتا ہے تو یہ شاید صحیح نہیں ہے. جیسے ابھی حال ہی میں یہ قبروں کی آپ جانتے ہیں کہ شہداء کی قبریں لوگوں کے لیے زیارت گاہ ہوتی ہے، امامزادوں کی قبریں لوگوں کے لیے زیارت گاہ ہوتی ہے. اکثر جو زائرین جاتے ہیں امامزادوں کی قبر پر، شہداء کی قبر پر، یہ سارے وہ مقامات ہیں جہاں لوگ جا کر فاتحہ پڑھتے ہیں، زیارتیں پڑھتے ہیں. ہمارے قلوب وہاں پر نرم ہوتے ہیں، ہم وہاں پر اپنے آپ کو تواضع کے ساتھ پیش کرتے ہیں، بڑے احترام سے حرموں میں داخل ہوتے ہیں جہاں یہ مزارات مقدسہ ہے. اور ایک مذہب ہے جو ان قبور کے احترام کا قائل نہیں ہے، وہ ان قبروں کو تعظیم کو وہ عبادت سمجھتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم ان قبروں کی عبادت کر رہے ہیں، یا قبروں میں جو لوگ ہیں
جب ہم ان کو سلام کرتے ہیں یا ہم ان کو پکارتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تم ان سے مانگ رہے ہو جو مر چکے ہیں، جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ جو ہم شہداء کو مانتے ہیں، قرآن مجید نے ان کے لیے صریح نص موجود ہے، آیت الہی موجود ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ کبھی گمان تک نہ کرنا، کبھی ان کے بارے میں یہ نہ سوچنا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں، ان کے بارے میں ہرگز یہ نہ گمان کرنا امواتا کہ وہ مر چکے ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، اللہ کے نزدیک وہ رزق پا رہے ہیں۔ ہم جب جاتے ہیں تو ہم سلام کرتے ہیں، یسمعون سلامی ویذکرون کلامی، ہم ان سے سلام کرتے ہیں، ان کے سلام سے گفتگو کرتے ہیں، الگ الگ جگہوں پر ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ آپ زیارتیں پڑھتے ہیں، زیارتوں میں یہ کلام موجود ہے، وَيَرُدُّ سلامی وَيَسْمَعُونَ کلامی، وہ ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں، وہ ہماری بات کو سنتے ہیں۔ تو ہم جاتے ہیں وہاں پر سلام کرتے ہیں ان کو، اور ان کے ذریعے سے، ان کے توسل سے خدا کی بارگاہ میں اپنا دعا کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ تقرب الہی حاصل کرنے کے لیے ہم ان کو وسیلہ قرار دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ چیزیں موجود ہیں، ہم وسیلے کے قائل ہیں، وابتغوا الیہ الوسیلہ، ہمارے ہاں بہت سی چیزیں وسیلہ ہے، وسیلے کا عنوان بہت وسیع ہے، اس پر آپ علماء سے بحث سنیے گا۔ قرآن وسیلہ ہے، اہل بیت وسیلہ ہے، شہداء وسیلہ ہے، ماں باپ وسیلہ ہے، یہ سب وسائل ایسے ہیں جس کو روایات میں معتبر مانا گیا ہے، ان کے وسیلے سے دعائیں کی جا سکتی ہے۔ بہت سے ایسی عنوانات ہیں وسیلے کے ذیل میں، اس کے علاوہ بھی بہت ہیں کہ جس میں آپ کو وسیلے کے ساتھ ان سے تقرب الہی کے لیے ذریعہ قرار دیا گیا۔ بہرحال یہ الگ بحث ہے، لیکن کچھ مذاہب کے لوگ وہ ہیں جو نہ وسیلوں کو مانتے ہیں اور نہ وہ ان کی حرمت کے قائل ہے، مگر جب ان کے ہاتھ میں حکومت اور توانائی آتی ہے تو وہ پھر ان قبروں کی بے حرمتی کرنے لگتے ہیں۔ جیسے ابھی حال میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک طبقہ اٹھا تھا جس کو لوگ داعش کہتے تھے، اور وہ سیریا اور عراق میں جو مقامات مقدسہ ہیں ان کو جس طرح سے ان لوگوں نے کوشش کی کہ اس کی بے حرمتی کریں، قبور کو نقصان پہنچائیں، اور شاید بعض قبروں کو انہوں نے نقصان بھی پہنچایا جیسے کہ خبریں ہیں، تو بہرحال اس سے ہمارے دل مجروح ہوئے۔ جیسے حجر بن عدی کے سلسلے میں یہ اطلاع آئی کہ ان کی قبر کی بے حرمتی کرنے کی ناکام کوشش کی گئی، یا دوسرے شہداء کی قبروں کی بے حرمتی کرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے، اور ان کا اپنا ہدف بھی یہی تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ شروع ہو اور پھر نجف اور کربلا تک وہ دست درازی کرنا چاہتے تھے، لیکن بحمدہ تعالی وہ ناکام رہے، اور ہمارے یہ سارے مقامات مقدسہ محفوظ ہے۔ اس میں علماء کا، مراجع کا، دفاتر مراجع کا، بالخصوص آیت اللہ العظمیٰ آغا سیستانی، بالخصوص رہبر معظم آغا خامنئی کا بہت بڑا دخل رہا کہ انہوں نے داعشیوں سے اس تمام جگہوں کو کیسے بچایا۔ جیسے شام، سیریا میں روضہ حضرت زینب کو کس طرح وہاں نوجوان جو سید حسن نصر اللہ کی جانب سے تعین کردہ وہ جوان جو اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کر وہاں اپنے آپ کو سیسا پلائی ہوئے دیوار کی طرح ڈٹے رہے، اور انہوں نے داعشیوں کو اجازت نہیں دی کہ وہ قدم آگے بڑھا سکیں۔ جو مر گئے ہیں ان کے حق میں دعا ہے کہ خدا ان کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرمائے۔ وہ پاسداران، وہ تمام لوگ جو اس وقت مقاومت کر رہے ہیں، حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ روضے کی حفاظت فرمائی، اسی طرح دیگر مقامات کی۔ اور ابھی جو 3-4 مہینے پہلے شہید قاسم سلیمانی کا ذکر پورے ہندوستان اور پوری دنیا میں ان کے لیے مجلس ترحیم، مجلس احصال ثواب دنیا بھر میں شیعوں نے کی۔ ہم سمجھتے ہیں شاید مراجع کو بھی اتنا موقع نہیں ملا، یا اتنا موقع سے مراد ان کو بھی شاید اتنی عزت نہیں ملی کہ لوگ ان کی اتنی مجالس کر سکیں جتنا شہید قاسم سلیمانی کی مجلس ہوئی، کیونکہ اس نے ہر محاذ پر جہاں پر بھی ان مقامات مقدسہ کی بات آئی وہ دافع بن کر کھڑا ہوا۔ اس نے دفاع حرم کی خاطر اپنی ساری سپاہ کے ساتھ، اپنے سارے لشکر کے ساتھ ان جگہوں کی حفاظت کی، تو بہت بڑا کارنامہ تھا ان کا۔ بہرحال ہماری موضوع میں یہ بحث ابھی نہیں ہے، کسی اور موقع پر ہم انشاءاللہ ان تمام افراد کا جن کی خدمتیں عالم کے لیے، تشیع کے لیے ہے، جیسے حسن نصر اللہ، سید حسن نصر اللہ، یہ
مقاومت جس طرح کر رہے ہیں اس وقت، اللہ اس سید کی حفاظت فرمائے، رہبر معظم کی حفاظت فرمائے، آغا سیستانی کی حفاظت فرمائے، دیگر مراجع اکرام کی حفاظت فرمائے۔ ان کی قدر جانیں سب لوگ، ان کی قدر سمجھیں سب لوگ کہ یہ حضرات کس طرح سے ان جگہوں کی حفاظت کے لیے اپنا سارا وقت لگا رہے ہیں، اپنی ساری پونجی لگا رہے ہیں، اپنے سارے جوانوں کو وہاں بھیج رہے ہیں، اور جس طرح آغا سیستانی نے ایک دن میں 50,000 نوجوان ان کی آواز پر لبیک کہہ کر ان کے گھر کے پاس آ گئے، تاکہ جو لشکر بغداد تک پہنچ چکا تھا داعشیوں کا، ان کو پیچھے ڈھکلا جائے اور تاکہ یہ کربلا اور نجف کے قریب نہ آ سکیں۔ تو یہ ساری باتیں آج ہمارے سامنے ہیں، ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ بہرحال یہ عنوان بڑا وسیع ہے، اس سلسلے میں انشاءاللہ ایک دوسری قسط میں آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا کہ کن مقامات پر، جس کو کہا جاتا ہے چند صورتیں ایسی ہیں جن میں قبر کا کھولنا حرام نہیں ہے، وہ انشاءاللہ ہماری جو بعد والی تقریر ہوگی اس میں یہ گفتگو آئے گی کہ وہ کون کون سے مقامات ہیں، وہ کون کون سی صورتیں ہیں کہ جہاں پر قبر کو دوبارہ کھولنا، نبش قبر کرنا حرام نہیں مانا گیا ہے، جائز مانا گیا ہے۔ وہ 6 یا 7 مقامات ہیں۔ انشاءاللہ اس کو آئندہ تقریر میں، جو ہماری تقریر ہوگی، اس میں ہم عرض کریں گے، اور یہ مفصل بحث ہے، اسے سنیے گا۔ اور ہماری گزارش ہے کہ آپ اس سلسلے میں جو سوالات ہیں، آپ مستقیماً ہم سے بھی یہ سوالات کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان افراد سے جو اس ہماری کلپ کو یا ہماری اس تقریر کو آپ تک پہنچا رہے ہیں، کریش کوسٹ 2020 کے عنوان سے، وہاں پر بھی اگر آپ یہ لنک پر سوالات بھیجیں گے تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے ان سوالات کے تمام جواب اطمینان بخش آپ کو سوال کے جواب دے سکیں، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہم سب کی عاقبت خیر اوپر فرمائے۔ اللہم اجعل عاقبت امورنا خیرا۔ اس دعا کے ساتھ پروردگار ہم سب کا شمار ناصرین امام زمانہ علیہ السلام میں فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو حضرت کے آوان اور انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطاہرین۔